بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 38 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ واللہ کیا خوبصورت خیال دیا ہے، تمہاری تصویر کے نیچے میرا قصیدہ 4 چاند لگ جائیں گے اس میں۔ وہ جھوم کر بولے، شکریہ مظلوم صاحب، آپ کا بوڑھا قصیدہ اس حسین تصویر کا سارا حسن ختم کر دے گا، اسے یوں ہی رہنے دیں۔ شمامہ نے رکھائی سے کہا۔ مظلوم صاحب اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، اس کے بعد وہ کچھ نہ بول سکے تھے۔ شمامہ تصویر کو اپنی خوابگاہ میں لے گئی تھی اور میں خواجہ صاحب کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مسکرا رہے تھے۔ تمہاری چالاکیوں پر پیار آنے لگا ہے، بلا شبہ تم ایک ذہین نوجوان ہو۔ فن مصوری سے کیا لگاؤ ہے؟ تین ڈبے اور خالی بوتلیں بنانے میں کیا مشکل پیش آتی ہے؟ نئے دور نے تجرید کے سہارے بہتوں کی عزت رکھ لی ہے، ورنہ اس حیثیت سے یہاں داخل ہونے میں کافی مشکلات پیش آ سکتی تھیں، میں نے جواب دیا۔ خواجہ صاحب مسکراتے رہے، پھر وہ مجھے اپنے نایاب عجائب گھر میں لے گئے۔ قابل دید جگہ تھی، ایسی ایسی نایاب چیزیں موجود تھیں کہ میں بھی کھو کر رہ گیا۔ قدیم تہذیب، تاریخ کے ایسے ایسے بیش بہا نوادرات جو انسان کو نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کراتے تھے۔ اس کے بعد میں نے رالاف کی وہ دیوار دیکھی جس کا ایک حصہ بدنما ہو گیا تھا، ہزاروں سال قبل کے کاریگروں کی صناعی نگاہوں کے سامنے تھی۔ رالاف کی مخصوص شبیہ جیتی جاگتی محسوس ہوتی تھی، وہ آج بھی اس قدر روشن اور نمایاں تھی کہ یقین نہ آتا تھا کہ اس قدر پرانی ہے۔ پھر میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں میر سعید کی لاش ملی تھی، اور باریک بین نگاہوں سے کرب و جوار کا جائزہ لینے لگا۔ اس دوران میں نے خواجہ صاحب پر بھی نگاہ رکھی تھی، لیکن ان کے کردار میں ایک تشویش زدہ انسان کے علاوہ کوئی اور جھلک نظر نہیں آئی۔ کافی وقت وہاں گزار کر ہم دونوں باہر آ گئے۔ پھر خواجہ صاحب تو چلے گئے اور میں یوں ہی عمارت کے ارد گرد چہل قدمی کرنے لگا۔ اس وقت میں ایک برآمدے سے گزر رہا تھا کہ مجھے دور سے توصیف نظر آیا، جو کرسی دھکیلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ ہیلو تنویر صاحب، کیا تمہارے پاس میرے لیے بھی کچھ وقت ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا تم بھی اپنی تجرید کروانا چاہتے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او نہیں، میری تو قدرتی تجرید ہو چکی ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کرسی میرے بدن کا جز بن گئی ہے، اس نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری توصیف، مجھے افسوس ہے لیکن میں تمہاری اس بیماری کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں رہنے والوں نے بتایا ہوگا، ان کے خیال میں نے اپنی ذات سے دلچسپ مذاق خود کیا ہے۔ نہیں، مجھ سے ایسی بات کسی نے نہیں کی، لیکن آخر بیماری کیا ہے؟ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ کچھ نہیں ہے، لیکن میرے بدن کو سنبھالنے والے ستون بے حد کمزور ہو چکے ہیں۔ میں کھڑا ہو سکتا ہوں، قوت ارادی سے کام لے کر ابھی بھی کھڑا ہو سکتا ہوں، لیکن یہ ستون اس کے بعد لرزنے لگتے ہیں۔ اتنا شدید درد ہوتا ہے ان میں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، توصیف نے مظلومیت سے کہا۔ ملک سے باہر جا کر علاج کیوں نہیں کراتے؟ دلچسپ سوال ہے۔ کیا یہ سوال تم نے سڑکوں پر گھسٹتے ہوئے لا تعداد لوگوں سے بھی کیا ہے؟ توصیف نے پوچھا۔ ان میں اور تم میں فرق ہے۔ بھلا کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تمہارے پاس وسائل ہیں، تمہارا تعلق ایک دولت مند گھرانے سے ہے، یہی تو بد نصیبی ہے میرے دوست۔ میری ماں اور میرے باپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ باپ تو میری پرورش کا بوجھ میری ماں کے کندھوں پر ڈال کر عدم کی جانب فرار ہو گیا۔ ماں مرتے وقت اس دولت مند شخص سے یہ اعتراف نہ کرا سکی کہ وہ اس کی منکوہہ یا داشتہ ہے، اور موت کے بعد کون گھاٹے کے سودے کرتا ہے؟ خواجہ مسرور اسے اپنی بہن کہنے سے بھی نہیں چوکتے، اب کون ان سے اعتراف کرائے؟ او لیکن تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے پوچھا۔ معصومیت کی آنکھوں سے جو کچھ یہاں دیکھا اس پر غور نہیں کیا، اور جب ذہن اس قابل ہوا تو کوئی گواہی نہیں ملی، کون اعتراف کرے اور کون کرائے؟ میں خواجہ صاحب سے بات کروں؟ میں نے پوچھا۔ تم؟ وہ گہری آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اجنبیوں سے اس گھر کے تمام لوگ گھبراتے ہیں، لیکن تم نہ جانے کیا ہو، یہ سب مت کرو۔ اگر کر سکتے ہو تو ایک کام کرو، یہ اس خاندان پر احسان ہوگا۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ خواجہ صاحب کی آنکھوں سے پٹی کھول دو۔ جبار نے انہیں اپنی مٹھی میں کس طرح کر رکھا ہے؟ شمامہ میری بہن ہے،
اگر میں ایک مضبوط انسان ہوتا تو اس کے حقوق کا تحفظ کرتا، لیکن میں معذور ہوں اور جبار کی بانائی ہے۔ شمامہ سے شادی کر کے وہ صرف اس دولت پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور خواجہ صاحب اس کے لیے تیار ہیں۔ کسی طرح انہیں سمجھا دو کہ ایک اوباش باپ کی اولاد اوباش ہوتی ہے اور وہ سب کچھ لٹا دے گا۔ تم نے خواجہ صاحب سے بات نہیں کی؟ کس حیثیت سے کروں؟ میری آواز بے اثر ہے۔ ہاں، وہ شکوک و شبہات میں ضرور گھر جاتے ہیں، اور پھر جبار کا جال بہت مضبوط ہے۔ میر سعید نے بھی کوشش کی تھی، لیکن اس کا نتیجہ۔ اس آرٹسٹ کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، بے حد مخلص نوجوان تھا، اتنا مخلص کہ لوگ اس کی بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ ایسا مخلص انسان کیوں قتل ہو گیا، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ میں بغور توصیف کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر تعسف کے آثار تھے اور ان میں بناوٹ نہیں معلوم ہوتی تھی، لیکن یہ اداکاری بھی ہو سکتی تھی۔ جب وہ دن کا بیشتر حصہ کرسی پر بیٹھ کر اپاہجوں کی طرح گزار سکتا ہے تو اس کے لیے یہ اداکاری بھی مشکل نہیں تھی۔ تو کیا تمہارے خیال میں میر سعید نے اس عمارت کے ذاتی معاملات میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی کہ اس نے جبار سے شادی کی مخالفت کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ توصیف نے اچٹتی سی نگاہ مجھ پر ڈالی، پھر کسی قدر سخت لہجے میں بولا، نہیں نہیں، ایسا نہیں تھا۔ پھر شمامہ نے اس کی پرکشش شخصیت میں دلچسپی لینی شروع کر دی تھی، توصیف نے انکشاف کیا، اور میں تھوک نگل کر رہ گیا۔ چند ساتھ میں اس کے لہجے کی گہرائی پر غور کرتا رہا، پھر میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ جبار نے… بس خدا کے لیے بس، میری قبر اس سے زیادہ گہری مت کرو، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بول سکوں گا، مجھے اجازت دو، توصیف نے کہا، اور جلدی جلدی کرسی گھسیٹتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں اپنی جگہ کھڑا سوچتا رہ گیا تھا، ابھی کئی سوال تشنا تھے۔ توصیف نے مجھے ایک نئی راہ دکھائی تھی، لیکن میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ ان دونوں میں خوب چلتی ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ جبار اس سلسلے میں کیا کہتا تھا۔ چنانچہ میں اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، اور جبار کو تلاش کرنا بھی مشکل نہیں ہوا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، شمامہ سے ملے؟ نہیں، کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ ابھی وہ تمہیں تلاش کرتی پھر رہی تھی، مجھ سے بھی پوچھا تھا، کہاں چلے گئے تھے؟ اپنے کمرے میں ہی تھا، نہ جانے شمامہ اس طرف کیوں نہیں گئی۔ جلدی میں تھی، کہیں جا رہی تھی۔ کہاں؟ وہ اپنے پروگرام کسی کو نہیں بتاتی، شہر ہی گئی ہوگی اپنی کسی دوست کے ہاں، اکثر ہفتے عشرے میں چلی جاتی ہے۔ تنہا؟ ہاں، وہ بہت خود سر ہے، اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتی، چاہتے ہوئے شاید تمہیں بتا کر جانا چاہتی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، رات تک واپس آ جائے گی۔ ویسے تم نے اس کی تصویر خوب بنائی ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے تم نے اسے بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ مصوری تجریدی آرٹ دوسروں کو بے وقوف بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ ویسے تمہاری کہی ہوئی بات مجھے عجیب لگی ہے، شمامہ کی خود سری تمہارے لیے تشویشناک نہیں ہے؟ میں نے اس وقت بھی محسوس کیا تھا جب تم میری آمد کے مخالفت کر رہے تھے۔ شمامہ کے پہنچتے ہی تم لوگوں نے راہ فرار اختیار کی تھی، میں نے کہا۔ جبار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے رازدارانہ انداز میں کہا، یہ ابتدائی مراحل ہوتے ہیں۔ جس لڑکی سے شادی ہو اسے یقین دلاؤ کہ کائنات میں تم سے زیادہ سعادت مند اور بزدل شخص کوئی نہیں ہے۔ اگر اسے یقین آ گیا تو پھر وہ تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گی۔ ہاں، شادی کے بعد تمہاری حکمرانی شروع ہوتی ہے۔ تو یہ ارادے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر بولا، سنا ہے توصیف اس شادی کی مخالفت کر رہا ہے۔ وہ میرے لیے بے ضرر چیز ہے، اس کی صرف اتنی ہی خواہش ہے کہ اسے جائیداد میں سے کچھ مل جائے۔ اگر تایا جان نے یہ فیصلہ کیا تو اس کی مخالفت نہیں کروں گا، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ جبار نے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں، خواجہ صاحب کی دولت اتنی ہے کہ تمہاری کئی پشتیں بھی اسے خرچ نہیں کر سکیں گی۔ ان کا عجائب گھر بے مثال ہے، میرا خیال ہے صرف اس کی مالیت کروڑوں تک پہنچتی ہے۔ ارے ہاں، یہ میر سعید کے قتل کا کیا قصہ ہے؟ وہ عجائب گھر اس کوٹھی کی سب سے بھیانک جگہ ہے۔ بدقسمتی سے میں ان مفوق الفطرت چیزوں کا قائل ہوں، روحانیت کا وجود ملتا ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں جب بھی اس عجائب گھر میں جاتا ہوں مجھ پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور رالاف کی وہ تاریخ تو مجھے بے حد خوفناک لگنے لگتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میر سعید کسی ایسی ہی چیز کا شکار ہوا ہے، وہ زیادہ وقت عجائب گھر میں گزارتا تھا۔ اگر یہ بات ہوتی تو کسی اور کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ پہنچ سکتا ہے، تم یقین کرو، خود میرے اوپر بعض اوقات عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جسے میں کوئی نام نہیں دے سکتا، بس انوکھے خیالات میں جگہ بنانے لگتے ہیں۔ میر سعید نے کبھی بذات خود بھی
ان احساسات کا ذکر نہیں کیا؟ وہ ایک سیدھا سادہ اور معصوم سا آرٹسٹ تھا اور بس، کسی کو اس کی ذات سے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ہاں، میں نے یہ بات سنی تھی۔ مجھے تعجب ہوا تھا کہ اس معصوم سی جگہ اور کسی کا قتل ہو جائے۔ نہیں میرے دوست، اس ماحول کی معصومیت مجروح ہو گئی ہے۔ توصیف نے جو گھناؤنا الزام تایا جان پر لگایا ہے وہ بے حد تکلیف دہ ہے۔ کاش وہ اس انداز میں دولت کے حصول کی کوشش نہ کرتا۔ بہرحال اگر اس نے ضرورت سے زیادہ ہاتھ پاؤں پھیلائے تو پھر مجھے اس کے لیے مناسب بندوبست کرنا پڑے گا۔ جبار نے کہا اور پھر چونک کر کہنے لگا، تم یہاں سے کب واپس جا رہے ہو مصور؟ یہ ماحول اس قابل نہیں کہ یہاں اجنبی لوگ رہ سکیں۔ میرا مشورہ ہے کہ بس یہاں سے چلے جاؤ، یہ جگہ تمہیں راس نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ میں اپنی جگہ خاموش کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ یہ دوسرا پراسرار آدمی تھا اور میں خواجہ صاحب کے بیان کی روشنی میں ان دونوں پر غور کر رہا تھا۔ میر سعید کن حالات کا شکار ہوا تھا، اس کا فیصلہ ابھی مشکل تھا۔ دو متضاد باتیں سننے میں آئی تھیں۔ توصیف نے اشارہ کیا تھا کہ شمامہ میر سعید میں دلچسپی لے رہی تھی، اور ظاہر ہے جبار یہ بات کسی طور پسند نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے مراد تھی کہ جبار بھی میر سعید کا قاتل ہو سکتا تھا۔ البتہ جبار نے توصیف کا نام اس انداز میں نہیں لیا تھا، بلکہ اس قتل کو پراسرار رنگ دینے کی کوشش کی تھی۔ شمامہ خاصی رات تک واپس نہیں آئی تھی، لیکن گھر میں کوئی اس کے لیے فکر مند نہیں تھا۔ سارے کام حسب معمول تھے۔ رات کے کھانے پر بھی شمامہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کی تھی، لیکن وہاں سے واپسی پر جمیل سے ملاقات ہو گئی۔ یہ مرنجا مرنج قسم کا آدمی تھا اور ابھی تک میں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سنی تھی۔ میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہیلو مسٹر جمیل۔ جناب اعلیٰ، وہ ادب سے بولا۔ مس شمامہ ابھی تک واپس نہیں آئیں؟ صبح واپس آئیں گی، فون آیا تھا ان کا۔ اوہ، مجھ سے کسی نے تذکرہ نہیں کیا۔ شہر گئی ہوں گی؟ جی ہاں، شہر میں ان کی خالہ رہتی ہیں۔ کون؟ میں چونک پڑا۔ سگی خالہ ہیں، بیگم توقیر۔ توقیر صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور کون کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس ماں بیٹے ہیں، نادر علی ایک فرم میں اسٹینو ہیں، بہت شریف آدمی ہیں، انہوں نے ہی مجھے یہاں ملازمت دلائی ہے۔ نادر علی کون ہیں؟ مس شمامہ کے خالہ زاد بھائی۔ شادی شدہ ہیں؟ جی نہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی۔ یہاں آتے جاتے ہیں؟ نہیں جناب، ان لوگوں سے خواجہ صاحب کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، بس شمامہ بی بی ان سے ملتی ہیں۔ یہ بات خواجہ صاحب کے علم میں ہے؟ خدا کے لیے آپ انہیں نہ بتا دیں۔ میرے منہ سے بے اختیار یہ بات نکل گئی ہے۔ چونکہ میں نادر بھائی کا دوست بھی ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے دوسروں کو اس کا علم نہیں۔ جب خواجہ صاحب سے ان لوگوں کے تعلقات نہیں تو تمہیں یہاں ملازمت کیسے مل گئی؟ نادر بھائی نے مس شمامہ سے کہا تھا، انہوں نے مجھے یہاں رکھوا دیا۔ ٹھیک ہے، بے فکر رہو، میں کبھی کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کروں گا۔ ویسے اس کوٹھی کے حالات عجیب ہیں۔ میں نے بات چھیڑی، لیکن جمیل سے مجھے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی۔ خاصی ذہنی ورزش ہو رہی تھی۔ بہرحال یہ نیا کردار بھی میرے لیے خاصی دلچسپی کا باعث تھا۔ پہلے 2 مشکوک کردار تھے اور اب 3 ہو گئے تھے۔ لطف کی بات یہ تھی کہ شبہ تینوں پر جاتا تھا۔ ہر کردار کی اپنی کوشش ایک جامع حیثیت رکھتی تھی۔ توصیف، جس نے اس گھر میں عیش و عشرت کی ماحول میں پرورش پائی تھی، یہاں سے نکل کر باہر کی دنیا میں وہ کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنی مرحومہ ماں پر بھی الزام لگانے سے دریغ نہیں کیا تھا۔ وہ ہر جائز ناجائز طریقے سے دولت کے حصول کا خواہاں تھا۔ اس کی فطرت کی مکاری اس بات سے بھی عیاں تھی کہ اس نے کوئی بیماری نہ ہونے کے باوجود خود کو مفلوج کر لیا تھا۔ معمولی بات نہیں تھی، اور پھر اس کا مد مقابل جبار تھا، جسے آسانی سے یہ سب کچھ حاصل ہو رہا تھا، جو بذات خود کچھ نہیں تھا، لیکن خواجہ صاحب کو رام کر کے وہ سب کچھ بنا جا رہا تھا۔ یہ بات توصیف کے لیے تکلیف دہ تھی۔ ممکن ہے توصیف نے میر سعید کو قتل کر کے جبار کے خلاف کوئی جال بچھانے کی کوشش کی ہو اور اس میں ناکام رہا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ جبار نے توصیف کے خلاف کوئی کمزور کھیل کھیلا ہو۔ ان دونوں سے کچھ بعید نہیں تھا، لیکن اس تیسرے کردار نادر علی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اسے شمامہ کی توجہ حاصل تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ خواجہ صاحب سے نادر کے بارے میں بھی معلوم کر لیا جائے۔ دوسری صبح اس کے لیے مناسب تھی۔ شمامہ صبح کو بھی نہیں آئی تھی۔ ناشتے کے بعد میں نے خواجہ صاحب کو جا لیا اور خواجہ صاحب مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کوئی خاص بات مسٹر تنویر؟ جی ہاں، کچھ معلومات درکار ہیں، کہو۔ نادر علی کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ خواجہ صاحب چونک پڑے۔
انہوں نے تعجب سے مجھے دیکھا اور بولے، کیوں خیریت؟ یہ نام؟ براہ کرم مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ شمامہ کا ننیالی عزیز ہے، غالباً اس کی خالہ کا بیٹا۔ آپ سے ملاقات نہیں ہے؟ ہاں، ابتدا ہی سے کچھ اختلافات چلے آ رہے ہیں جن کی نوعیت 100% خاندانی قسم کی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم لوگ ایک دوسرے کو بھول چکے ہیں اور کبھی ہم ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوتی۔ شمامہ بھی ان لوگوں سے نہیں ملتی۔ وہ کیسے مل سکتی ہے؟ یہاں کوئی نہیں آتا۔ میں نے کبھی اجازت ہی نہیں دی، خواجہ صاحب بولے۔ شمامہ نے کبھی ان لوگوں سے ملاقات کی ضد بھی نہیں کی؟ بہت عرصے پہلے کی تھی، وہ بھی تنہائی سے اکتا کر، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ میں ان لوگوں سے رابطہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے اجازت نہیں دی۔ خواجہ صاحب خوشگوار لہجے میں بولے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی طرف سے سختی کے بعد شمامہ نے چھپ کر ان لوگوں سے ملاقات کی ہو؟ میں نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ خواجہ صاحب غرائے، شمامہ خود سر ہے خواجہ صاحب۔ اس کی خود سری اسی لیے قائم ہے کہ وہ نافرمان نہیں ہے، لیکن تمہارے یہ سوالات مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ شمامہ شہر جا کر نادر علی اور اپنی خالہ کے یہاں قیام کرتی ہے، اور شاید وہ پچھلی رات بھی وہیں رہی ہے۔ میں نے کہا۔ خواجہ صاحب اچھل کر بے اختیار کھڑے ہو گئے اور مجھے گھورتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے۔ اس اطلاع کا ان پر شدید رد عمل ہوا تھا۔ میں چند ساتھ وہیں رکا اور پھر اس کمرے سے نکل آیا۔ خواجہ صاحب برابر کے کمرے میں فون پر کسی سے گفتگو کر رہے تھے۔ میں الفاظ تو نہیں سن سکا، لیکن آواز کافی سخت تھی۔ بہرحال اس سے زیادہ مداخلت میں نے مناسب نہیں سمجھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بعد کے حالات مجھے معلوم نہیں ہو سکے۔ میں اپنے کمرے میں ہی رہا تھا، لیکن جب 1:30 بج گیا اور مجھے بھوک لگی تو میں باہر نکل آیا۔ خلاف معمول آج وقت پر لنچ نہیں لگا تھا۔ باہر نکلتے ہی پہلے نگاہ جمیل پر پڑی تھی، جو بوکھلایا ہوا سا ایک طرف جا رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ رک گیا۔ کیا ہوا جمیل صاحب، خیریت تو ہے؟ جی ہاں، اچانک ہی شمامہ بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، انہوں نے خود کو زخمی کر لیا ہے۔ ارے کہاں ہے شمامہ؟ میں نے پوچھا۔ بڑے حال میں ہیں، جمیل نے جواب دیا۔ میں تیزی سے اس طرف بڑھ گیا۔ بڑے حال کا دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں سبھی موجود تھے، 2 ڈاکٹر بھی تھے۔ خواجہ صاحب نڈھال سے ہو کر ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور شمامہ ایک آرام دہ کوچ پر آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اس کی پیشانی پر بینڈیج تھی جس پر خون کا بڑا سا دھبا پڑا ہوا تھا۔ خواجہ صاحب نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لیں۔ جبار بھی کافی پریشان نظر آ رہا تھا، البتہ توصیف کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ اس ماحول سے کسی قدر بے تعلق نظر آ رہا تھا۔ سکون سے سونے دیں خواجہ صاحب، ذہنی انتشار کم ہو جائے گا تو حالت خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ ہمارے لیے جو حکم ہو، ایک ڈاکٹر نے کہا۔ بہتر ہے ڈاکٹر، اگر کوئی ضرورت پیش آئی تو میں فون کر دوں گا، خواجہ صاحب نے سست لہجے میں کہا۔ خدا نخواستہ اگر طبیعت پھر بھی نہ بہتر ہو خواجہ صاحب تو میری رائے پر غور کریں، وہاں بہتر دیکھ بھال ہو سکے گی، دوسرے ڈاکٹر نے کہا۔ میں اس کے ہوش آنے کے بعد ہی کوئی مناسب فیصلہ کر سکوں گا، خواجہ صاحب بولے۔ جیسی آپ کی مرضی۔ اچھا، خدا حافظ، ڈاکٹر نے کہا اور پھر دونوں ڈاکٹر باہر نکل گئے۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خواجہ صاحب نے توصیف اور جبار سے کہا کہ جاؤ تم دونوں بھی آرام کرو۔ تائے جان آپ؟ جبار نے زبان کھولی۔ خواجہ صاحب سخت لہجے میں بولے، میں نے کہا نا جاؤ آرام کرو۔ جی بہتر، جبار بولا اور گردن لٹکائے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے ہی توصیف بھی کرسی دھکیلتا ہوا باہر چلا گیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد خواجہ صاحب کچھ بولنا چاہتے تھے، مگر دوسرے لمحے میں ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ پھر میں نے سادہ سی آواز میں کہا، میرا خیال ہے مس شمامہ سو رہی ہیں، آئیے انہیں آرام کرنے دیں، آئیے۔ میں واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ خواجہ صاحب حیران سے اٹھ کھڑے ہوئے، بہرحال وہ بھی میرے پیچھے پیچھے نکل آئے تھے۔ سوری خواجہ صاحب، اس کمرے میں گفتگو کرنا مناسب نہیں تھا۔ کیوں، کیا تمہارے خیال میں شمامہ وہ ہوش میں بھی آ سکتی تھی؟ میں فی الوقت اپنی پوزیشن صاف رکھنا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تمہیں نادر علی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ خواجہ صاحب نے مجھ سے پوچھا۔ یہ مناسب سوال نہیں ہے خواجہ صاحب، ظاہر ہے آپ نے میری یہاں ڈیوٹی لگائی ہے، اسے انجام دے رہا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کیا میرا خیال درست تھا؟ ہاں، وہ عرصہ دراز سے ان لوگوں سے ملتی رہی ہے، لیکن یہ بات میرے علم میں نہیں تھی، خواجہ صاحب نے کہا۔ وہ ہیں کس قسم کے لوگ؟ بس نادر علی کہیں ملازمت کرتا ہے، ایک ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ میں تو طویل عرصے سے ان لوگوں سے دور ہوں۔ اس دوری کی کوئی خاص وجہ ہے؟
وہ میرے معیار کے لوگ نہیں تھے۔ بس شادی ہو گئی تھی، کچھ وجوہ کی بنا پر دونوں خاندان شروع ہی سے ایک دوسرے کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ نے شمامہ سے اس بارے میں سوال کیا تھا؟ ہاں، میں نے سختی کی تھی۔ اس نے اعتراف کر لیا، لیکن اس کے بعد ہی وہ جذباتی ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کافی بدتمیزی کی اور اس کے بعد اول فول بکنے لگی۔ اپنی خواب گاہ میں توڑ پھوڑ بھی کی، اس میں زخمی بھی ہو گئی۔ اس نے کیا اعتراف کیا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ میرا خون ہے، میں ان سے ضرور ملوں گی، خون خون سے جدا نہیں رہ سکتا۔ اور پھر وہ اول فول بکنے لگی، کہنے لگی صدیوں سے خون کو خون سے جدا کیا جاتا رہا ہے، تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، اور الاف کے غار ویران ہو گئے ہیں، روشنی ہو گئی ہے، تباہی دروازے پر دستک دے رہی ہے، ایسے ہی دوسرے الفاظ۔ اوہ، راغلاف کا نام بھی لیا تھا شمامہ نے؟ ہاں، مجھے خود حیرت ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے خواجہ صاحب؟ میں نے پوچھا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سخت پریشان ہوں بیٹے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، میری تو عقل ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ سچ مچ یوں لگتا ہے کہ جیسے تباہی دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ عزت کے خوف سے ساری زندگی احتیاط سے گزاری ہے، لیکن ان دنوں جن حالات میں گھر گیا ہوں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ عزت بچانا مشکل ہو جائے گی۔ خواجہ صاحب روحاں سے ہو گئے۔ دل چھوٹا نہ کریں خواجہ صاحب، حوصلہ رکھیں، مجھے یقین ہے کہ میں بہت جلد آپ کو کوئی فیصلہ کن اطلاع دوں گا۔ میرے لیے اپنائیت سے کام کرو۔ تنویر، یہ خیال ذہن سے نکال دو کہ تم کاروباری طور پر یہاں آئے ہو۔ مجھے ایک ساتھی کی ضرورت ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں سخت پریشان ہوں۔ میں نے خواجہ صاحب کو کافی تسلی دی اور پھر انہیں اپنے کمرے تک پہنچا آیا۔ میں خود بھی پریشان تھا۔ مشکوک لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کے درمیان فیصلہ بہرحال مشکل تھا کہ اصل مجرم کون ہے۔ سبھی مجرم کے معیار پر پورے اترتے تھے، ہر ایک کی ٹانگ کسی نہ کسی طور پر پھنسی ہوئی تھی۔ انہی میں سے کسی ایک کی ٹانگ گھسیٹنی تھی مجھے۔ ابھی تک کسی ایک کے خلاف بھی ٹھوس ثبوت مہیا نہیں ہو سکا تھا۔ حسن محمود سے اس دوران کوئی رابطہ نہیں رہا تھا، لیکن میں خود محسوس کر رہا تھا کہ کافی دن ہو گئے ہیں میں ابھی تک کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکا۔ شام کو 5 بجے کے قریب میں خود ہی اس حال نما کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس میں بھی تمام لوگ اندر موجود تھے۔ شمامہ ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر عجیب وحشیانہ سی چمک تھی۔ میرے داخل ہونے پر اس نے گھور کر مجھے دیکھا۔ شمامہ کہنے لگی، اخناتون کی موت کے بعد قرص خورشید غروب ہو گیا ہے، اور کیوں نہ ہوتا ہم نے آمون کی نصیحتیں یاد نہ رکھیں۔ دیوتاؤں کے باپ نے کہا تھا کہ انسان نیک کام کرے، برائیوں سے بچے۔ مصر کی عشقیہ غزلیں ذہن کو انتشار بخشتی ہیں، اور منتشر ذہن کبھی بہتر سوچ کا حامل نہیں ہوتا۔ کاہن اعظم، اس غزل کا مطلب سمجھو اور رالاف کی فطرت سے واقف ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں محبوبہ کا بوسہ لوں اور اس کے ہونٹ کھلے ہوں تو میں بغیر پیے مست رہوں۔ کاش میں اس کی خادمہ ہوتا تو اس کے تمام اعضاء کا رنگ و روپ دیکھتا۔ کاش میں گازر ہوتا، کاش میں اس کی انگوٹھی ہوتا جو اس نے انگلی میں پہن رکھی ہے۔ موت آج میرے سامنے ہے، جیسے مر کی خوشبو، جیسے کوئی تیز ہواؤں کے دوش پر بادبانی کشتی میں بیٹھا ہوں۔ موت آج میرے سامنے ہے، جیسے کنول کے ادھ کھلے پھولوں کی خوشبو، جیسے کوئی مدہوشی کے کنارے بیٹھا ہو۔ رالاف کی فطرت میں انتشار ہے، اس کے نقوش نمایاں ہیں، اس کے ہونٹوں کی غم بزم کی تاریخ لکھتے ہیں۔ کاہن اعظم، جاؤ، معبد کے چراغ روشن کر دو، تاریکیوں کو فنا کر دو کہ یہ تمہارا منصب اور یہی تمہارا فرض۔ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، اور اس وقت تک اپنی صورت نہ دکھاؤ جب تک ایک ایک چراغ روشن نہ ہو جائے۔ جاؤ۔ وہ اس طرح حلق پھاڑ پھاڑ کر دھاڑی کہ اسے کھانسی آ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تھا۔ میں دروازے سے باہر نکل آیا۔ کمرے میں ملازمین بھی تھیں جنہوں نے شمامہ کو سنبھال لیا۔ خواجہ صاحب اٹھ کر باہر نکل آئے تھے۔ مجھے بتاؤ اب میں کیا کروں؟ وہ ذہنی توازن کھو چکی ہے۔ وہ پریشان لہجے میں بولے۔ وقتی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، اسے پرسکون رہنے دیں۔ اس کا امکان نہیں ہے۔ صرف ایک بات تعجب کی ہے، اس پر مصر کیوں سوار ہو گیا ہے؟ میں تو اب خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ کس بات سے؟ یہ رالاف کا معاملہ در حقیقت کوئی پر اسرار نوعیت تو نہیں رکھتا۔ جب سے یہ دیوار میرے عجائب گھر میں آئی ہے میں الجھنوں کا شکار ہو گیا ہوں۔
آپ کو اس انداز میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مگر حالات، خواجہ صاحب پریشانی سے بولے۔ غور کریں خواجہ صاحب، میری تو رائے ہے کہ صبر و سکون سے حالات کا مقابلہ کریں۔ ویسے کیا یہ دورہ پہلی بار پڑا ہے مس شمامہ کو؟ ہاں، عام حالات میں وہ سنجیدہ لڑکی ہے، اس سے ایسے کسی گھٹیا ڈرامے کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، خواجہ صاحب نے کہا۔ اسی وقت ایک ملازمہ باہر نکل آئی۔ شمامہ نے خواجہ صاحب کو طلب کیا تھا، وہ چلے گئے اور میں حالات پر غور کرتا ہوا واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ میں دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکل آیا اور چوروں کی طرح شمامہ کی خوابگاہ کی طرف چل پڑا۔ ڈنر کے بعد بھی میں دیر تک شمامہ کے کمرے میں تھا۔ ڈاکٹر نے رات کی دوا میں خواب آور دوا بھی دی تھی اور شمامہ گہری نیند سو گئی تھی۔ میں نے آخری کوشش کے تحت شمامہ کی خوابگاہ کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے لیے تیاریاں کر لی تھیں۔ چنانچہ کسی وقت دقت کے بغیر میں خوابگاہ میں جا پہنچا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے میں نے ٹارچ روشن کر لی اور اس کی تلاشی کے لیے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ شمامہ کے تکیے کے نیچے مجھے قدیم مصریات کی ایک کتاب ملی اور میں ٹارچ کی روشنی میں اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ پھر میرے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ قدیم مصری نظم جو شمامہ نے سنائی تھی اس کتاب میں موجود تھی۔ کتاب میں نے جوں کی توں رکھ دی اور پھر دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شمامہ کی الماری کی ایک خفیہ دراز میں مجھے ایک نوٹ بک ملی اور میں نے اسے دیکھنا شروع کیا۔ اس نوٹ بک کو اچھی طرح پڑھا اور پھر اسے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد میں خاموشی سے باہر نکل آیا۔ رات کی تاریکی میں ایک راہداری سے مڑ رہا تھا کہ میں نے ایک سایہ دیکھا جو دبے قدموں چل رہا تھا اور میں چونک پڑا۔ سایہ راہداری میں دوسری طرف مڑ گیا، لیکن میرے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے اور پھر میں نے سائے کو روشنی میں دیکھا۔ وہ توصیف تھا جو تیز رفتاری سے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی چال میں کوئی لغزش نہیں تھی، انتہائی پر اعتماد اور پھرتیلی چال تھی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہو گیا اور میں ایک ستون کی اوٹ میں کھڑا ہو کر سوچنے لگا کہ یہ اس وقت کہاں گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں اپنی جگہ کھڑا رہا اور پھر ایک گہری سانس لے کر پلٹ پڑا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے دروازہ بند کیا اور روشنی کر کے نوٹ بک کھول لی۔ میں اس نوٹ بک کے ایک ایک لفظ پر غور کر رہا تھا اور میرے ذہن میں بے شمار الجھنیں تھیں۔ دوسری صبح کافی دیر سے آنکھ کھلی، پتہ نہیں کیا حالات تھے۔ ناشتے کا وقت گزر چکا تھا۔ ممکن ہے شمامہ کی بیماری کی وجہ سے ان معمولات میں فرق آیا ہو۔ بہرحال غسل وغیرہ کر کے میں فارغ ہوا اور پھر باہر نکل آیا۔ شمامہ اسی کمرے میں تھی اور خواجہ صاحب اس کے پاس موجود تھے۔ شمامہ کی حالت بہتر معلوم ہو رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی اور نزدیک ہی ناشتے کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ آؤ تنویر، میں نے تمہاری وجہ سے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، بیٹھو، میں ناشتہ یہیں منگوائے لیتا ہوں، خواجہ صاحب نے کہا اور میں بیٹھ گیا۔ خواجہ صاحب نے ملازمہ کو آواز دے دی تھی۔ جبار اور توصیف نے ناشتہ کر لیا۔ انہوں نے پوچھا، توصیف صاحب نے تو کر لیا ہے، جبار صاحب کہیں چلے گئے ہیں؟ ملازمہ نے جواب دیا۔ خیر تم ہم دونوں کے لیے ناشتہ لے آؤ، خواجہ صاحب نے کہا۔ ملازمہ چلی گئی۔ میں نے اس دوران کئی بار شمامہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ ایک بار نگاہیں ملی تو میں نے اس کی خیریت پوچھی۔ اس وقت وہ ہوش میں تھی۔ ناشتے کے بعد میں نے خواجہ صاحب سے اجازت مانگی اور شمامہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ خواجہ صاحب بھی چونک پڑے تھے۔ اتنی جلدی کیا ہے بیٹے، چلے جانا، خواجہ صاحب مجھے بغور دیکھتے ہوئے بولے۔ تنویر صاحب بھی اس ماحول سے اکتا گئے ہوں گے، شمامہ نے کہا۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، بس اب کافی دن ہو گئے ہیں، مجھے اجازت دیں۔ تھوڑی سی رد و قدح کے بعد خواجہ صاحب تیار ہو گئے۔ کبھی کبھی نکل آیا کریں تنویر صاحب، جب بھی ادھر سے گزر ہو، شمامہ بولی۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی مس شمامہ، میں نے جواب دیا۔ خواجہ صاحب مجھے باہر تک چھوڑنے آئے تھے۔ کچھ دور آ کر انہوں نے کہا، خیریت، یہ اچانک کیا سوجی؟ کام ختم ہو گیا ہے خواجہ صاحب، اپنے چیف سے مشورہ کرنے جا رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ خواجہ صاحب چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب گویا تم نے؟ جی ہاں، کسی حد تک، بس تھوڑا سا کام باقی ہے۔ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ مجھے الجھن میں چھوڑ جاؤ گے؟ خواجہ صاحب نے پریشانی کے لہجے میں کہا۔ عرض کر چکا ہوں تھوڑا سا کام باقی ہے، اس کے بعد ہی تفصیل عرض کروں گا، میں نے جواب دیا۔ کیا میں محمود صاحب سے بات کروں؟ ضرور کر لیں، لیکن میری رپورٹ سے قبل وہ کچھ بھی نہیں بتا سکیں گے، میں نے شانے ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر تم کب واپس آؤ گے؟ بھئی صاحب زادے، تم میری پریشانیاں
سمجھ رہے ہوگے، خواجہ صاحب نے کہا۔ بہت جلد خواجہ صاحب، بہت جلد۔ مجھے آپ کی پریشانیوں کا پورا پورا احساس ہے، میں نے جواب دیا، اور پھر میں انہیں سلام کر کے وہاں سے نکل آیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 2، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 38 تھی۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔